صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں. مفتی مبشر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور پھر آج 27ویں شب بھی ہے جو طاق راتوں میں عظیم الشان رات ہے. ساتھ میں ختم قرآن کی بچوں کے حفظ کی تکمیل کی تقریب بھی ہے. تو الغرض اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں وہ تمام اسباب آج ہماری اس محفل میں جمع ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان رحمت کے اسباب کی موجودگی میں اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ اس محفل میں فرما دے اور رمضان المبارک کی جو ساعات جو گھڑیاں باقی ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. بس یہی اس محفل کا اصل حاصل ہے. جیسے کہ حضرت امام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تعارف میں ذکر کیا، اگرچہ میں اس تعارف کا مستحق نہ تھا لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اقرا روضۃ العلم جہاں سے حفظ کی تکمیل کرنے والے بچے آج آپ کے سامنے موجود ہیں، تو میرا بھی مادر علمی یہی اقرا روضۃ العلم تھا. اور ابھی آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے تقریباً 17-18 سال پہلے کا وہ وقت یاد ہے کہ جب اسی طرح کی تقریبات ہوتی تھی اور حضرت امام صاحب مجھے اور ہماری کلاس کے چند ساتھیوں کو کہتے تھے کہ بھائی آ جاؤ کچھ تلاوت کر لو، آؤ کچھ نعت نظم پڑھ لو. تو ہم اس نعت نظم پڑھنے کے لیے تلاوت کے لیے آتے تھے. چند دن پہلے حضرت امام صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ 27ویں شب کو آپ کو بات کرنی ہے. میں نے کہا حضرت مجھے تو بات کرنے کا سلیقہ ڈھنگ بھی نہیں آتا، میں کیا عرض کروں گا، اور پھر سیکھا بھی سب کچھ آپ سے ہے، آپ ہی کی باتوں کو دہراؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ کر یہ کہہ دے دینا کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی. تو کچھ حوصلہ ہو گیا کہ الحمدللہ اب معاملہ آسان ہے. تو آپ حضرات سے یہی عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا وہ حضرت سے اور اساتذہ سے سیکھا ہوا ہے. اگر کچھ کمی کوتاہی ہو اللہ رب العزت بھی معاف فرمائے اور حضرت اصلاح فرما دیں گے انشاءاللہ. چند باتیں تو اپنے ان حافظ ساتھیوں اور ان کے والدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جن بچوں کا حفظ مکمل ہوا مبارکباد کے مستحق ہیں اور واقعتاً یہ ایسا موقع ہے کہ جس کے اوپر خوشی منانی چاہیے. ہم دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر تو خوشی مناتے ہیں لیکن واقعتاً یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اوپر جو ہے حقیقت میں خوشی منانی چاہیے اور یہ خوشی منانے کا موقع ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے، اس کتاب میں نصیحت کی باتیں ہیں اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کی وجہ سے تو ہے. فبذلک فلیفرحوا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت پر خوشی منانی چاہیے. تو یہ خوشی کا موقع ہے.
اور اس چیز کے استحضار کا موقع ہے کہ یہ قرآن مجید جن بچوں نے حفظ کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دی، ورنہ تو یہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت جو آپ لوگوں نے حفظ کیا واقعتاً اس کے اندر بہت محنت آپ کی لگی، 2 سال کا عرصہ، 2.25 سال، 2.5 سال، 3 سال کا لمبا عرصہ جو ہے آپ نے اس قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل میں لگایا۔ لیکن یہ ذہن میں نہ آئے کہ قرآن مجید کا یہ حفظ ہماری محنتوں کی وجہ سے ہوا، آپ کی محنتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اس قرآن مجید کی تکمیل میں جس طرح ہم نے محنت کی بالکل اسی طریقے سے اس قرآن مجید کے حفظ کے اندر ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، ہمارے ادارے کا جس ادارے میں ہم نے حفظ مکمل کیا اس ادارے کا ہم پر احسان ہے، ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں پڑھایا دن رات تو ان کا ہم پر احسان ہے، انہیں کبھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ حضرت مولانا قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے طویل المیعاد محتمم رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مولانا احمد قاسمی رحمہ اللہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے تنہائی میں بلایا اور سینے سے لگایا، میں ڈر گیا کہ کہیں مبادا کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، کہا اظہار کیا تو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں ایک واقعہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ جب میرا حفظ مکمل ہوا تو میرے والد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے شہر کے عمائدین کی بڑوں کی دعوت کی اور اس کے بعد خلوت میں مجھے بھی اسی طرح طلب کیا اور مجھے سینے سے لگا کر ایک بات کہی کہ بیٹا تمہارا حفظ مکمل ہو گیا، اب تم عالم بھی بنو گے، تمہاری شہرت بھی ہوگی، واہ واہ بھی ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ قرآن مجید جو تمہیں میں نے حفظ کرایا ہے یہ تمہیں تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کرایا ہے۔ کہا کہ وہی نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں، اور میرے والد نے جب مجھے یہ نصیحت کی تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ روز 2 سپارے پڑھ کر اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے بھی ٹھان لی، چنانچہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، روز صلاۃ الاوابین کی 6 رکعتوں میں ایک پارہ ختم کرتا ہوں اور وہ پارہ اپنے والد مرحوم کو بخشتا ہوں۔ تو یہ ہر حافظ کا معمول ہونا چاہیے کہ اپنے محسنین کو کبھی نہ بھولے، اپنے محسنین کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپنا معمول بنا لے اور اپنے محسنین کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 3.5 سال 4 سال اس کی عمر ہے، تو مدرسے کے ماحول میں عام طور پر وہاں مصروفیت کچھ زیادہ ہوتی ہے تو موقع نہیں مل پاتا کہ بچوں کو بٹھا کر کچھ ان کو پڑھا دوں، لیکن بس جب کہیں شہر کی طرف آنا جانا ہوتا ہے، مدرسہ ہمارا شہر سے باہر لنک روڈ پر ہے، تو آتے جاتے وقت بس میں بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کچھ صورتیں یاد کرا دوں، کچھ دعائیں یاد کرا دوں۔ تو سورہ اخلاص میں نے اس کو یاد کرائی تو اس کی عادت ڈالنے کے لیے اس کو یہ کہا کہ بیٹا روز سوتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے دادا کو اس کا ثواب پہنچا دینا۔ تو الحمدللہ وہ روزانہ مجھے بھی یاد دلا دیتا ہے اور خود بھی یاد رکھتا ہے کہ جب سوتا ہے تو سوتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ ہو گئی، دوسری مرتبہ ہو گئی، تیسری مرتبہ ہو گئی، پھر دعا کرتا ہے اپنے معصومانہ انداز میں کہ اللہ اس کا ثواب دادا ابو کو پہنچا دے۔ اس کی عادت ہے ہر دعا کے اندر ایک لفظ لگاتا ہے عافیت کے ساتھ، تو اس میں بھی عافیت کے ساتھ لگاتا ہے کہ اس کا ثواب دادا کو عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں بچوں کی عادت بنانے کی ہیں، اگر ہم بچوں کی عادت بنا دیں تو انشاءاللہ بچے جو ہے کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اور اسی سارے ثواب میں یاد رکھیں گے۔ دوسری بات ان بچوں کے والدین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے دنیا کے معاملے میں یا بلکہ ہر مرحلے میں ہماری عادت اور طبیعت یہ ہے کہ انسان اچھے سے اچھی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تعلیم کا مرحلہ لے لیں تو ہمارا بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے
تو نرسری کے بعد پرائمری، پرائمری کے بعد سیکنڈری، سیکنڈری کے بعد جو ہے کالج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں انٹر، انٹر کے بعد بی اے. تو یہ الغرض سلسلہ کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، تو یہ قرآن مجید کے الفاظ انہوں نے یاد کر لیے. جس طرح بچے کو آپ نے جب مدرسے میں داخل کیا، اس نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، آپ نے بس نہیں کی، آپ نے آگے اس کو پڑھایا اور حافظ بنایا. اب بس نہیں کرنی، بلکہ حافظ بنانے کے بعد آگے مزید مرحلے ہیں جس کے اندر آپ اپنے بچے کو ہمت دلائیں اور اس کے اندر لگا کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ حفظ کرنے کے بعد آپ نے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر اس کو لگا دیا کہ اب اس کا قرآن سے واسطہ نہ رہے. جن حضرات کا حرمین کا سفر ہوا ہوگا تو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ حرمین میں مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، وہاں حلقے لگے ہوتے ہیں جہاں قرآن مجید سکھایا جاتا ہے. جو استاد وہاں پڑھا رہا ہوتا ہے اس کی پشت پر تختیاں رکھی ہوتی ہیں جس میں حلقے کا عنوان ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے ناظرہ قرآن کا ہے، یہ حلقہ جو ہے تحفیظ کا ہے، یہ حلقہ جو ہے تحسین صوت کا ہے، یہ حلقہ قراءت کا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر ابتدا کی ناظرہ پڑھ لیا تو اب بس نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد حفظ کے مرحلے میں آ جاؤ. حفظ اگر کر لیا تو اب بھی بس نہیں ہے، بلکہ آگے جو ہے تحسین صوت، اچھی آواز سے پڑھنے کے مرحلے میں آ جاؤ. میرے دوستو، یہ جو عمر بچوں کی ہے، اس عمر کے اندر اگر ہم نے ان کی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے کے اوپر توجہ دی تو یہ موقع ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ عام طور پر جب عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد لب و لہجے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور قرآن مجید کا جس طرح یہ حکم ہے کہ فقرؤ ما تیسر من، کہ قرآن مجید کو پڑھو، بالکل اسی طرح قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اذن اللہ لشیء اذن للنبی یتغنى بالقرآن. اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو اتنا دھیان لگا کر نہیں سنتے جتنا دھیان لگا کر اس نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو نبی ترنم کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کا کلام خوب غور سے سماعت فرمائیں. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور جو اس کی کوشش کریں گے ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے. تو صرف حفظ کر لیا اس پر اکتفا نہ ہو، بلکہ اس کے آگے بھی کئی مرحلے ہیں. ان مرحلوں کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو مصروف رکھیں تاکہ یہ قرآن کی نعمت جو ہے ان کے سینوں میں جو محفوظ ہے وہ آگے اس کے اندر مزید ترقی کرے. موقع کی مناسبت سے یہاں اس حدیث کی تشریح کے حوالے سے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے. یہاں جو لفظ آیا ہے یتغنى بالقرآن، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یتغنى بالقرآن کے 3 معنی ذکر کیے ہیں، جو تینوں معنی ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ایک معنی تو یہی یتغنى بالقرآن کہ قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، حسن صوت کے ساتھ پڑھنا. دوسرا معنی ہے استغناء بالقرآن، یعنی قرآن مجید کی نعمت اگر سینے میں ہے تو پھر دنیا کی تمام نعمتیں اس نعمت کے سامنے ہیں. قرآن کی دولت کے سامنے کوئی دولت جو ہے بلند رہا. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے نبی، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا. اب اس عظیم نعمت کے ملنے کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. اب آپ اپنی نگاہیں ہرگز ان مال و دولت اسباب کی طرف نہ بڑھائیں جو ہم نے ان کافروں کو دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے دے رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے آگے کوئی نعمت جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی. هو خیر مما یجمعون. فرمایا کہ قرآن مجید ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. تو یہ استغناء بالقرآن کہ قرآن کی نعمت کا ادراک ہو اور اس کے سامنے کوئی نعمت جو ہے بڑھ کر نہ ہو، اس کا ادراک ان بچوں کے والدین کو بھی کرنا چاہیے اور خود ان بچوں کو بھی کرنا چاہیے. اور تیسرا معنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان یجعل القرآن حجیراہ مکان الغنا. اہل عرب کی عادت تھی
کہ جب وہ خلوت میں ہوتے یا کسی سفر پر جاتے تو وہ اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں رہنمائی کی، ان کو تنبیہ کی کہ بھائی اب تمہیں قرآن مل گیا ہے، لہذا اب تمہاری خلوت کے اندر جو تمہارا ہم نشین ہو، تمہارے اسفار کے اندر جس کو تم اپنی زبانوں کے اوپر روا رکھو، وہ قرآن مجید ہونا چاہیے۔ لہذا یہ قرآن مجید آپ حضرات نے حفظ کر لیا، لیکن اس قرآن مجید کو صرف مسجد میں آ کر پڑھنے یا تراویح میں پڑھنے یا نمازوں میں پڑھنے اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر موقع پر اس قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں۔ یہ ایک دو باتیں مختصراً ان بچوں اور ان بچوں کے والدین سے عرض کرنا مقصود تھی۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسے رستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کی دو صفتیں ذکر کی ہیں۔ ایک صفت قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور یہ صفت اللہ رب العزت نے جا بجا کئی صورتوں کے آغاز میں، انتہا میں، درمیان میں بار بار ذکر کی، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل جو پیغام ہے وہ پیغام ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے محو نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن کے آغاز میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں دوبارہ اس پیغام کو تازہ کیا کہ جس ہدایت کی دعا تم مانگتے ہو وہ ہدایت اسی کتاب میں تو ہے، اس کتاب کے ذریعے تم جو ہے ہدایت حاصل کرو۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید رہنمائی تو کرتا ہے، لیکن رہنمائی ایسے طریقے کی کرتا ہے جو طریقہ سب طریقوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اگر کہیں سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم منزل تک ایسے رستے سے پہنچیں جو رستہ مختصر ہو، اور ایسا رستہ ہو جو صحیح سالم ہو، وہاں کوئی خطرات نہ ہو، تاکہ ہم کسی آزمائش سے گزرے بغیر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی سفر کے اندر کوئی رستہ انتخاب کرنے سے پہلے یہ دو باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ صفت بتلائی کہ قرآن مجید جس رستے کی رہنمائی کرتا ہے اس رستے میں یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ رستہ منزل تک پہنچانے میں سب سے زیادہ کارآمد، سب سے زیادہ مختصر اور خطرات سے بالکل خالی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، اس ہدایت کو اگر کوئی تسلیم کر لیتا ہے، اپنی زندگیوں میں لے آتا ہے، تو من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ دنیا کے اندر رستہ بھٹکتا ہے اور نہ آخرت میں بدبخت رہتا ہے۔ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو صحابہ کرام نے سمجھی اور اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کے پڑھا، اور اس قرآن مجید سے اپنی زندگی کے ہر موقع کے اوپر رہنمائی لی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے رستے کی جو رستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، یہاں صرف یہ بات کہنے پر اکتفا کیا کہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے ایسے رستے کی جو رستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ آگے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی کی کس موڑ پر، تمہاری زندگی کے کس شعبے میں، کس مرحلے میں، کس حوالے سے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ کون سا موڑ ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے، زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر قرآن رہنمائی نہیں کرتا۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے جو تمہاری ہر قدم کے اوپر رہنمائی کرتا ہے، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، تمہاری انفرادی زندگی ہو، تمہاری اجتماعی زندگی ہو،
تمہاری خانگی زندگی ہو، تمہاری بیرون خانہ زندگی ہو، تمہاری سیاست ہو، تمہاری ریاست ہو، ہر چیز کے اندر قرآن مجید تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآن مجید سے رہنمائی لینے والے تو بنے۔ اور حقیقت ہے اگر قرآن مجید سے رہنمائی لی جائے تو پھر ناممکن ہے کہ ہمیں کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے آگے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس تھی، جن لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سیاسی امور میں مشورہ لیا کرتے تھے، وہ عام طور پر حفاظ قرآن کی مجلس تھی۔ ان میں کثرت سے حافظ قرآن تھے، اور اس میں عمر کی قید نہ تھی، اس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ قرآن کا علم ان کے پاس ہے تو وہ ان کی مجلس مشاورت میں شامل ہے، اگر قرآن کا علم نہیں تو مجلس مشاورت میں شامل نہیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر ہم اپنی زندگی کے اوپر بھی نظر ڈالیں۔ ہماری کاروباری زندگی ہو، یا ہمارا حکومت کا طبقہ ہو، حکمران کا طبقہ ہو، کیا ان کی مجلس مشاورت کے اندر قرآن وجہ ترجیح ہے؟ چلے حکمران، ان کو قائل کرنا کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جو حضرات کاروبار میں مصروف ہیں، جو کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، چاہے وہ ادارہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، کیا اس ادارے کے اندر جو مجلس مشاورت ہے، اس مجلس مشاورت میں ہم نے قرآن کا علم رکھنے والوں کو شامل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر موقع پر، ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے کاروبار کے اندر قرآن سے رہنمائی لی؟ کیا ہم نے اپنی ان اجتماعی زندگی کے اندر قرآن سے رہنمائی لی؟ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت میں حفاظ قرآن کو رکھا تھا۔ انہی میں ایک صحابی تھے حر ابن قیس، اگرچہ عمر میں زیادہ بڑے نہ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت زیادہ اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ ان کے چچا تھے عیینہ بن حصن الفزاری۔ حر ابن قیس کا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہرا تعلق تھا، تو عیینہ بن حصن فزاری کو کسی معاملے میں حضرت عمر سے بات کرنی تھی، حضرت عمر خلیفہ تھے، تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہارا حضرت عمر سے گہرا تعلق ہے، تم تھوڑا وقت لے لو کہ اس وقت میں حاضر ہو جاؤں اور حضرت عمر سے اپنے معاملے میں مشورہ لے لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بات کر لوں گا۔ حضرت عمر سے بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، فلاں وقت میں لے آنا۔ اس وقت میں حر ابن قیس اپنے چچا عیینہ بن حصن فزاری کو لے کر آ گئے، لیکن عیینہ بن حصن فزاری جو تھے تھوڑے سے دیہاتی ٹائپ کے شخص تھے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہ المطاع الاحمق، یعنی اپنے قبیلے میں بات تو ان کی مانی جاتی ہے، لیکن دیہاتی پن کی وجہ سے کچھ ان کے اندر جو ہے ناگوار بات کہہ دیتے ہیں، موقع محل کے مناسبت سے جو ہے بات کہنے کی عادت نہیں، زیادہ رکھ رکھاؤ نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو داخل ہوتے کے ساتھ اپنی اس عادت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ لا تعدلوا بنا، اے عمر آپ انصاف نہیں کرتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انصاف کافر بھی تسلیم کریں، ان کو آ کر ان کے دربار میں ہی یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے عمر آپ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا رکھا تھا، کوڑا اٹھایا۔ اب یہاں حر ابن قیس جو بھتیجے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ میں ہی اپنی سفارش کر کے ان کو یہاں لے کر آیا ہوں، باہر نکلیں گے قبیلے والے کو بتائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ قبیلے والے کہیں گے سفارش کر کے لے کر گئے تھے، اس لیے لے کر گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حال کرواؤ۔ لیکن مزاج شناس تھے، پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, درگزر سے کام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن میں کہا گیا کہ درگزر سے کام لیں اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے اعراض کریں. کہا کہ وَإِنَّهُ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اے عمر یہ میرے جو چچا ہیں یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں, لہذا اعراض کیجیے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا وہی نیچے گر گیا. یہ قصہ ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کے آگے اپنی تمام خواہشات کو پامال کر دیتے تھے. اللہ کی کتاب آ گئی, اللہ کی آیت سن لی, اب اس کے بعد جو ہے خواہشات دم توڑ جاتی ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت لینے کا ذریعہ ہے, اللہ کی کتاب سے ہٹ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے. تو میرے دوستو, اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن مجید کو کتاب ہدایت مانتا تو ہے لیکن اس کو اپنائے بھی. بس آخری ایک بات جو ہے عرض کروں گا. سورہ اسراء کی یہ آیت ہے, تو سورہ اسراء کی اس آیت کے اندر جہاں یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, مفسرین نے ایک عجیب نقطہ یہاں ذکر کیا ہے کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے واقعہ اسراء کا ذکر کیا, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے لے کر اللہ رب العزت جو ہے بیت المقدس تک لے کر آئے اور پھر اس سے آگے کا سفر ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کا ذکر کیا پہلی آیت میں, اس کے بعد اگلی آیتیں جو ہیں اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, یہود کا تذکرہ ہے, جس میں یہود کی سرکشی کا ذکر ہے, یہود کی کہ دنیا میں فساد مچانے کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہونے کو ذکر فرمایا. عجیب نقطہ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو مسجد اقصی یہ بہت عظیم الشان مقام ہے, اور اس عظیم الشان جگہ پر ہم ان لوگوں کو ہی رکھتے ہیں جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کی بات کو مان کر چلتے ہیں. چنانچہ اس مسجد اقصی کے اندر ہم نے ابتدا میں یہود کو بسایا, لیکن جب یہود نے سرکشی کی تو ان کے اوپر ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا, اور ان بندوں نے ان یہود کو وہاں سے نکال باہر کیا اور تتر بتر کر دیا. اور پھر جب یہود دوبارہ اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع لوٹے تو اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں بیت المقدس میں بسا دیا. لیکن جب یہود نے دوسری مرتبہ سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے دوبارہ ان پر اپنے بندوں کو مسلط کیا اور ان کو دوبارہ انہوں نے بیت المقدس سے نکال باہر کیا. اب آگے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو مسجد اقصی کس کے پاس ہونی چاہیے, کس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ فیصلہ قرآن سے کروا لو. قرآن کتاب ہدایت ہے, مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, لیکن اگر مسلمان تمہارے پاس سے یہ مسجد اقصی چلی جائے تو مسجد اقصی کو واپس لینے کے لیے تم اس قرآن سے رہنمائی لینا. اگر قرآن سے رہنمائی لوگے تو یہ تمہیں وہ رستہ بتلا دے گا کہ جس رستے پر چل کر تم مسجد اقصی میں دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہو. اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ قرآن مجید نے خود بیان کیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. آگے فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. فرمایا کہ مومنین کو قتال کی اجازت دی گئی, جہاد کی اجازت دی گئی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. آگے اللہ رب العزت نے جہاد کی حکمت بیان کی کہ یہ جہاد جس کی تمہیں اجازت ملی ہے, اس جہاد کی اجازت پچھلے ادوار میں دیگر انبیاء کو بھی ملی تھی, اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اس جہاد کی برکت سے مساجد کا تحفظ ہوتا ہے, عبادات کا تحفظ ہوتا ہے. لہذا مسجد اقصی جب تک
مسلمانوں کے پاس رہے گی جب تک وہ جہاد کی زندگی سے وابستہ رہیں گے، اور جب مسلمان جہاد کی زندگی کو چھوڑیں گے تو یہ مسجد اقصیٰ ان کے پاس نہیں رہے گی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سب سے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو فتح کیا گیا سن 15 ہجری میں، تو وہ جہاد کے ذریعے فتح کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لشکر بھیجا، جو لشکر بالآخر مسجد اقصیٰ پہنچا، اور آخر کار وہاں کے عیسائیوں کو مجبور ہونا پڑا کہ اس جہاد کی برکت سے، اس جہاد کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں حوالے کریں۔ پھر جب مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں سے لے لی۔ عیسوی اعتبار سے 1099 میں مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں آئی، اور تقریباً 88 برس یعنی 1187 تک یہ مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں رہی، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رجوع کی توفیق دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کو جو آزاد کرایا، تو یہ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے جہاد کے ذریعے آزاد کیا۔ لہذا مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا رستہ صرف اور صرف جہاد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔ یہ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے اور تاریخ بھی اس پر شاہد ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کی ہمدردیاں حماس کے ان مجاہدین کے ساتھ ہے کہ جن کا جہاد صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ ان کا جہاد مسجد اقصیٰ کے لیے ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے اس مشن کا، اس معرکے کا نام ہی طوفان الاقصیٰ رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں غزہ کے علاقے خان یونس کے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہماری ملاقات تھی، تو حضرت نے عجیب نصیحت فرمائی۔ کہا کہ دیکھو، یہ جہاد جو تم کر رہے ہو، یہ جہاد غزہ کے لیے نہ کرنا، یہ جہاد امت کے لیے کرنا۔ یہ تم امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہو، یہ جہاد تو تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو چکا ہے، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے، پہنچ نہیں پا رہے، لیکن تم ان کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہو، اور تم ان کی طرف سے یہ جہاد جو ہے کر رہے ہو۔ لہذا اس جہاد کو صرف اپنے علاقے غزہ کے لیے نہ بناؤ، بلکہ یہ جہاد جو ہے تمہارا تمام امت کی طرف سے ہونا چاہیے، اور یہ جہاد جو ہے اقصیٰ کی آزادی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ان ساتھی نے کہا کہ ہم نے عرض کی کہ حضرت ہم نے اپنے طوفان کا نام ہی طوفان الاقصیٰ رکھا ہے۔ یہ طوفان طوفان الغزہ نہیں، یہ طوفان طوفان الفلسطین نہیں، بلکہ اس طوفان کا نام ہی طوفان الاقصیٰ ہے، تاکہ تمام مسلمان جو ہے اس نقطے کی طرف جو ہے متوجہ ہوں کہ یہ لڑائی ہماری کوئی علاقے کی لڑائی نہیں، یہ لڑائی ہماری عربوں کی لڑائی نہیں، یہ لڑائی جو ہے اقصیٰ کی لڑائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پچھلی جنگوں کے اندر جہاں عربوں نے ساتھ دیا اور اسرائیل کے اس مقابلے میں آئے لیکن شکست کھا گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ عرب اپنی زبان کی بنیاد پر، عرب ہونے کی بنیاد پر میدان میں آئے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ جو مجاہدین میدان میں آئے ہیں یہ نسل زبان کی بنیاد پر نہیں آئے بلکہ اسلام کی خاطر آئے ہیں۔ لہذا ہم تمام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک مسلمان ان کا ساتھ دیں۔ ہم زیادہ نہیں کر سکتے لیکن 3 کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ ایک کام تو یہ کہ جتنی اسرائیل کی مصنوعات ہیں ہم میں سے ہر ایک اس کا بائیکاٹ کرے۔ دوسرا کام مالی مدد پہنچانے کا، الحمدللہ اب دروازہ کھل چکا ہے، دارالعلوم کراچی کا اکاؤنٹ ہے، بیت السلام کا اکاؤنٹ ہے، اور دیگر جو ہے وہ ادارے ماشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا جتنا ہو سکے تعاون ان کے ساتھ کیا جائے۔ اور تیسرا، ہماری کوئی نماز، ہماری کوئی رات ان کے لیے دعا کے بغیر نہ گزرے۔ نمازوں میں دعا کریں، نمازوں کے بعد دعا کریں، اور راتوں کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر ان مبارک راتوں میں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی مبشر صاحب تفصیلی بیان آپ کے سامنے فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ بچیاں اوپر اور یہاں بچے آپ کی صحبتوں تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ